کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول نذیر، سراج منیر، محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے اور بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں موصول ہونے والی کالز، فون کالز، بلکہ ویڈیو کالز کے بھی بسا اوقات جوابات دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شریک رہیں، اور اس سلسلے میں حاصل ہونے والے مدنی پھول جو ہیں ان کو اس نیت کے ساتھ اپنے پاس لکھ لیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان حفاظت نشان ہے، قید العلم بالکتابہ۔ صحابی رسول کے اس فرمان پر عمل کریں گے کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو ایک نیت یہ بھی، بہت ساری اچھی اچھی نیتیں الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر ہمیں سلسلے سے پہلے کروائی جاتی ہیں، تو ایک نیت یہ بھی کر لیں کہ صحابی رسول کے اس فرمان پر انشاءاللہ عز و جل عمل کریں گے، اور بھی جتنے مدنی پھول ہمیں ملے، علم کی باتیں ملی، انشاءاللہ عز و جل اپنے پاس ان کو لکھتے رہیں گے، ضرورت پڑنے پر جو ہے ان کو خود بھی عمل کریں گے، خیر خواہی کی نیت سے اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک اسی طریقے سے جس طرح ہم نے سنے ہیں پہنچا کر ثواب حاصل کریں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہلی کال ہی الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس ویڈیو ہے۔ یہ روحانی علاج کے سلسلے کا ایک الحمدللہ نیا طریقہ کار شروع ہوا، جس میں ویڈیو کالز بھی ہمارے شامل کی جا رہی ہیں۔ سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کا جواب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمان، میں دودھ کا کام کرتا ہوں، لہذا کچھ لوگ ہمارے پیسے روک لیتے ہیں، ہمارا اس طرح کاروبار خراب ہوتا ہے، وہ ہمارے کو پیسے نہیں دیتے، طرح طرح کی بہانے کرتے ہیں کہ ہمارے کو یہ ہے، ہمارے ساتھ وہ ہے، لہذا یہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ وہ ہم وظیفہ کریں، ہمارے گھر میں برکت آئے، کاروبار میں بھی برکت ہو، گھر میں بھی برکت ہو۔ عبد الرحمن بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار کے اندر برکت پیدا فرمائے، اور جن لوگوں نے آپ کے پیسے روکے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ آپ کی رقم جو ہے آپ کو جلد مل جائے۔ آمین۔ روزی میں برکت کا بہت ہی پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے اندر، یا مذلو، اپنا جائز حق جیسا کہ قرض وغیرہ وصول کرنے کے لیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے ہر سجدے کے اندر جو ہے 75 مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو 2 رکعت کے اندر جو ہے 4 سجدے ہوتے ہیں، اور اس طرح 300 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے جلد ہی آپ کی رقم وصول ہو جائے گی۔ اور پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، ایک بہت ہی پیارا وظیفہ روزی میں برکت کا یہ تھا کہ یا مذل سجدے میں آپ نے کہا 75 دفعہ پڑھنا ہے، تو جو سجدے کی عام طور پہ تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، تو یہ اس کے بعد پڑھنا ہے، وہ تسبیح پڑھنی ہے یا نہیں؟ یہ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد جو ہے 75 مرتبہ پڑھیں گے، اور 2 سجدوں میں پڑھیں گے اس طرح 300 مرتبہ، یعنی ہر سجدے میں 75 مرتبہ، اور 2 رکعت کے اندر جو ہے 4 سجدے ہوتے ہیں، تو 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اور اس نماز کے پڑھنے کا کوئی خاص وقت؟
یہ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو مکروہ اوقات ہیں کہ جن اوقات کے اندر جو ہے نماز پڑھنا منع ہے، تو ان اوقات کے اندر جو ہے یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ روزی میں برکت کا ایک بہترین وظیفہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو، روزانہ نماز فجر کے بعد دعا کے بعد جو ہے 10 مرتبہ یہ وظیفہ آپ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد منہ پہ دونوں ہاتھ پھیرنے، انشاءاللہ عز و جل جو ہے روزی کے اندر جو ہے برکت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے اپنا کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالفتاح اتاری ہے، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ میری بانجی ہے کہ سیدھے گھٹنے کی ہڈی بڑھ گئی ہے، اس کے بارے میں جانا وہ کوئی اوراد وغیرہ جانا انہیں عطا کر دیں تاکہ جو مسئلہ ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ عبدالستار بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھانجی کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان تلاوت میں سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ وظیفہ جو ہے 7 دن تک روزانہ پڑھنا ہے اور 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے پڑھنے کی برکت سے جو ہے بیماریاں اور دیگر جو ہے بلائیں دور ہوں گی، اور بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ اور اگر آپ کی بھانجی اتنی بڑی ہے کہ وہ خود پڑھ سکتی ہے تو اسے کہیں کہ وہ خود یہ عمل کرے اور یہ وظیفہ پڑھ کر جو ہے اپنے گھٹنے کے اوپر جو ہے دم کرے اور دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کے گھٹنے کی جو ہڈی ہے انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جیسے یہ اسلام بھائی عبدالستار بھائی، انہوں نے جو ہے عرب شریف سے کال کی تھی، تو کیا ان کے لیے چونکہ بیرون ملک سے ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی ایسا ہے کہ وہاں بیٹھ کے تعویذات یا اس طرح کو کوئی عمل کروانا چاہیں؟ کیونکہ بستوں پہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ تعویذات ہوتے ہیں، دیگر عمل ہوتے ہیں، تو اگر یہ کروانا چاہے تو ان کے لیے کوئی ایسی صورت ہے؟ بیرون ملک میں رہتے ہیں، یہ پاکستان میں نہیں ہے، فیضان مدینہ میں بظاہر یہ یوں آ نہیں سکتے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net یہ آپ اسکرین کے اوپر بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، تو اس ویب سائٹ کے اوپر جو ہے الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور پیاروں محترم اسلامی بھائی اس پہ جو ہے آپ اپنی کارڈ کا مسئلہ بھیجیں، انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے کاٹ ہوگی۔ اور کارڈ کا طریقہ بھی سننے کے کارڈ کیسے ہوگی کہ الحمدللہ یہ مجلس نے ہم لوگوں پر یعنی اسلامی بھائیوں پہ شفقت فرمائی اور یہ کارڈ جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا کہ آج کل جو ہے بلڈ پریشر، شوگر، درد سر، کینسر، کھانسی، بخار، بلغمی امراض، ہیپاٹائٹس اور امراض قلب اور مثانے پتے اور گردے میں پھتری اور گردے فیل ہو جانا، بے روزگاری، قرض داری، رشتوں میں رکاوٹ اور جائز حقوق نہ ملنے وغیرہ وغیرہ کی گھر گھر میں شکایتیں، نیز خلل اعصاب اور جنات وغیرہ کے معاملات، نظر بد وغیرہ کی آفت بھی عام ہے۔ تو پیاروں محترم اسلامی بھائیوں مایوس نہ ہو، جس طرح مجلس نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ اور آن لائن استخارہ کی خدمت جاری کی ہے، اور جن کے ذریعے ہزاروں افراد جو ہے فی سبیل اللہ استخارہ کرواتے ہیں اور گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ پاتے ہیں۔ اسی طرح مجلس نے دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے آن لائن کارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ الحمدللہ روزانہ سینکڑوں افراد جو ہے مختلف پریشانیوں، بیماریوں کی کارڈ کرواتے رہتے ہیں، اور گھر بیٹھے آن لائن کارڈ کے ذریعے ہر پریشانی کی کارڈ کروائی جاتی ہے۔ تو ہر طرح کی بیماری، خلل اعصاب، جادو، نظر بد، گھریلو جھگڑوں کے خاتمے اور جائز حقوق کے حصول کے لیے مجلس تعویذات عطاریہ کی آن لائن کارڈ سروس کے ذریعے فارم پر اپنا مسئلہ یا پریشانی لکھ کر مجلس کو میل کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات تعویذات عطاریہ آپ کے ہر مسئلے کے حل کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی، مگر یاد رکھیے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلام بھائی نے یہ کال کی تھی ہمیں عرب شریف سے، نہ صرف ان کا جواب مل گیا بلکہ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کے لیے بہت سارے مدنی پھول جو ہے وہ ویب سائٹ کے حوالے سے کہ جو مجلس روحانی علاج کی، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی ہمارے لیے خدمات ہیں، الحمدللہ اس کا بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ امید ہے آپ پہلے سے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ مزید انشاءاللہ جس طرح کے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے آپ اس سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نذیر احمد ہے، ضلع ٹھکا سے بات کر رہا ہوں۔ میری بہن کے ٹانگوں میں درد ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتا دو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں اس کا علاج پیش خدمت ہے۔ آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ روزانہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف پڑھے اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جو ہے ایک بار اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کریں، اللہم اذہب انی سوء ما اجدو، اللہم اذہب انی سوء ما اجدو۔ تو یہ عمل کرے انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے جو ہے ان کا درد دور ہو جائے گا۔ اور آپ کی اگر کوئی دوسرا پڑھ کر دم کرے، مثلا آپ کی ہمشیرہ پر یہ عمل کرنا چاہیں تو انی کی جگہ جو ہے انہا کہیں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے ان کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نذیر بھائی ٹھٹھا سے کال کی تو ان کو اس کا جواب مل گیا۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے مزید کیا پوچھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کا روحانی علاج سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں۔ میری والدہ صاحبہ کی آنکھوں کو کمزوری ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آنکھوں کے پیچھے لو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کی آنکھوں کو صحیح فرمائے۔ ایک وظیفہ جو ہے پیش خدمت ہے، یا شکورو یا شکورو، اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو جائے تو 41 بار پانی پر دم کر کے جو ہے یعنی اس کو پانی پہ دم کریں اور دم کرنے کے بعد جو ہے وہ پانی آنکھوں کے اوپر ملیں۔ آنکھوں کے اوپر ملنا ہے، صرف ڈالنا نہیں ہے کہ ڈالنے سے تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں کے اندر پانی ڈالنے سے بینائی جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ جو مبلغ دعوت اسلامی نے فرمایا کہ آنکھوں کے اوپر صرف یہ پانی ملنا ہے، جیسے ڈراپس ڈالتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ پانی ڈالنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ لینے کے دینے پڑ جائیں، مطلب وہ جو پہلے کمزور ہے مزید وہ کمزور ہو جائے۔ تو جو بتایا گیا تو وہ یہ ہے کہ پانی ملنا ہے، پانی یعنی آنکھوں کے اوپر وظیفہ دم کر کے جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر پانی کو ملے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے انشاءاللہ ان کی آنکھیں جو ہیں صحیح ہوگی۔ اور اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ جو ہے تحریر ہے کہ بینائی کی حفاظت اور نظر تیز کرنے کے لیے 5 نمازوں کے بعد جو ہے 11 مرتبہ یا نورو 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر جو ہے دونوں ہاتھوں کے پوروں کے اوپر دم کریں اور وہ جو ہے آنکھوں کے اوپر اس طرح پھیریں، یعنی ہر نماز کی فرض کے بعد جو ہے یہ وظیفہ پڑھیں اور ہاتھوں پہ پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ ملیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی جو ہے انشاءاللہ بینائی تیز ہوگی۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو سردار آباد فیصل آباد سے جنہوں نے کال کی تھی تو ان کو بھی اس کا وظیفہ مل گیا بینائی کے لیے، اور یہ ایک آج کل عام سا مسئلہ ہے۔ تو مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کو جو ہے یوں ان کے توسط سے یہ وظیفہ پہنچ گیا ہوگا، اور اگر انہوں نے یہ اچھی نیت کی ہو کہ میں مطلب ایک تو مجھے وظیفہ مل جائے گا اور میری وجہ سے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کی خیر خواہی ہو جائے گی، تو ان کو کتنا ثواب ملے گا، جتنوں کو جو ہے یہ اس سے فائدہ پہنچے گا ان کو ثواب مل جائے گا جبکہ انہوں نے اچھی نیت کی ہو۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص جو ہمیں کال ریکارڈ کرواتے ہیں تو ان کے لیے کتنا ایک مطلب اچھی نیت یہ کرنے کا موقع ہے کہ میں اگرچہ ہو سکتا ہے میں اس وقت سنوں نہ سنوں، لائٹ ہو نہ ہو، لیکن مدنی چینل کے دیگر ناظرین تک جو ہے وہ میرے ذریعے سے یہ بات پہنچ جائے تو میرے لیے ایک ثواب جاریہ کا ایک بہت بڑے ثواب کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتی ہے یہ بات۔ بہرحال آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम। मैं कराची से अकील अत्तारी बात कर रहा हूँ। मेरा मसला यह है कि मैंने पानी का काम कराया मिनरल वाटर का 19 लीटर का, जो कि मेरा काम चल रहा था, मगर अभी कुछ दिनों से काम हल्का हो गया है और बाद जगह मेरे ऑर्डर भी थे, वो भी वहाँ से भी कुछ जवाब नहीं आ रहे। नहीं तो जहाँ जाता था अल्लाह के करम से, बाबा की दुआ से वहाँ पे काम हो जाता था, मगर अभी काम कहीं से भी बनते हुए नजर नहीं आ रहे। 786 बार एक हफ्ते में मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ी है और लटकाया हुआ भी है तावीज़ सजुकी के अंदर। मंतमी इल्तिजा है कि दुआ में याद रखे और इस मसले का हल बताइए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार के अंदर जो है बरकत पैदा फरमाए और जो रुकावटें हैं अल्लाह तबारक व तआला उन रुकावटों को दूर फरमाए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई, कारोबार के चलने के लिए और कामयाबी के लिए बेहतरीन वजीफा के चलते फिरते वुजू बेवुजू या हकमू, वुजू बेवुजू या हकमू का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कारोबार जो है दोबारा और पहले से भी अच्छा चलने लगेगा। और आपने कराची से कॉल किए तो कराची में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगह जो है तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते रखते हैं। यहाँ बाबुल मदीना फैज़ान मदीना के अंदर भी जो है तावीज़ात दिए जाते हैं। तो आप बस्ते पर जाएं और वहाँ पर जाकर जो है कारोबार की बंदिश दूर करने का अमल जो है वो हासिल करें। उसके अलावा कार्ड का अमल भी करवाएं। और जैसे अभी आपने कुछ देर पहले सुना कि ऑनलाइन कार्ड भी होती है, तो ऑनलाइन कार्ड भी आप करवा सकते हैं। यहाँ आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, कारोबार की बंदिश। तो जब इस तरह का लफ्ज बोला जाता है तो आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि कारोबार की बंदिश यानी जादू करके बंदिश कर दी गई है। तो हालांकि ये एक मतलब जो है आम लफ्ज है। इसमें मुराद ये होता है कि आपका कारोबार बंद हो गया, यानी चल रहा था, जैसे इन्होंने खुद ही कहा कि कारोबार चल रहा तो चलता हुआ कारोबार बंद हो गया, यानी उसमें कोई अल्लाह की तरफ से हो सकता है कि आजमाइश हो सकता है कि कोई ऐसा ज़ाहिरी असबाब भी उसके हों, और ये भी मुमकिन है कि कहीं से जो है उसकी बंदिश कर दी गई किसी की तरफ से। तो मदनी चैनल के नाजरीन के लिए ये है कि जब भी कभी इस तरह का लफ्ज आए कि कारोबार की बंदिश है, तो ये मुराद नहीं होती कि किसी ने आप पे जादू कर दिया फौरन ज़हन में हाँ फलां मैं जो है कारोबार करता था, फलां मुझसे बड़ा जैलिस था, फलां जो है वो उसने बंदिश करवा दी होगी। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि ये जो कारोबार की बंदिश का अमल है तो ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर जो है वो जादू की बंदिश हो, किसी ने काला इल्म किया तो ही बंदिश है। तो इस हवाले से मैंने समझा कि कुछ वजाहत कर दी जाए, वरना ज़हन में ये आता है कि बंदिश से मुराद जो है वो जादू के ज़रिए से बंदिश कर दी गई वही है। अब फिर उसमें माज़अल्लाह जो है बदगुमानियाँ की जाती, उसने की, उसने करवाई, और बाद ऐसे भी मतलब नाम निहाद लोग बैठे होते जो हाँ वो फलां ने की है, उसी ने की होगी, जो तुम्हारे बराबर में है दुकान वाला उसी ने की होगी ताकि तुम्हारा बंद हो जाए उसका चल जाए। तो कारोबार की बंदिश का आप अमल ज़रूर लें और उसके मुताबिक करें भी, लेकिन ज़हन में यही रखें कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हो सकता है कोई आजमाइश भी हो सकता है मेरे गुनाहों की सज़ा हो सकता है कोई उसके ज़ाहिरी ऐसे असबाब हों जिसकी वजह से, तो उन सब पे भी गौर करें। तो इंशाअल्लाह बस्ते पे जाएं और वहाँ से जो है कारोबारी बंदिश का अमल लें और उस अमल को करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से जो है इंशाअल्लाह आपकी बंदिश वगैरह रुकावट जो है जो आई हुई है इंशाअल्लाह ये दूर हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अगली कॉल को शामिल सिलसिला करते हैं और देखते हैं कि मदनी चैनल के नाजरीन जो है, हमारी कोशिश है कि जल्दी जल्दी आपकी कॉल को शामिल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल जो है वो शामिल सिलसिला हो सकें। तो इसलिए हम जो है आपकी कॉल्स को जल्दी जल्दी शामिल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदनी चैनल के नाजरीन हमारे सिलसिले में जो है उनकी आमद हो सके। तो आइए अगली कॉल को शामिल सिलसिला करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं शाम बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। मेरी अम्मी को कमर में दर्द रहता है और बहुत बीमार रहती हैं और मोटापा भी है बहुत, इसका कोई इलाज नहीं है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सबसे पहले तो ये मैं अर्ज करूंगा कि मोटापा आज एक ऐसा मर्ज है कि आम होता चला जा रहा है। बहुत सारे मुसलमान जो है इस मर्ज में मुब्तला हैं। तो इस मर्ज का इलाज आइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देते हैं और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से तजवीज़ करदा इलाज सुनते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भूख के 3 हिस्से कर लिए जाएं। एक हिस्से में ग़िज़ा, एक हिस्से में पानी और एक हिस्सा हवा और सांस के लिए खाली छोड़ दिया जाए। अगर खाने में ये तरीका अपना लिया जाए, मदनी चैनल के नाज़रीन गौर फरमाएं, आज हमारा अमल देखें
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں کہ ہم تو شاید 3 حصے اور 3 کا بھی شاید اوپر تک جب تک کوئی مطلب لوگ نہ لگ جائے تو کھاتے رہتے ہیں اور دماغ میں بھی پھر کھانا بھرا ہوتا ہے، سستی، نیند اور پھر طرح طرح کے پھر حافظے کی کمزوری کی اور بہت سارے اس طرح کی ہماری شکایات بڑھتی ہیں۔ تو اور کھانے میں یہ طریقہ اپنا لیا جائے جو حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا، تو انشاءاللہ عز و جل نہ تو کبھی بدن موٹا ہوگا، نہ کبھی گیس، بادی، پیٹ میں گڑبڑ، قبض وغیرہ کا عارضہ لاحق ہوگا۔ تو جنہوں نے کال کی، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا معاذ اللہ کہ ان کی والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ کھاتی ہیں، معاذ اللہ ایسا ذہن میں نہیں، یعنی یہ ایک عام مرض ہے جو اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک کھانے میں بے احتیاطی یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو آج ہمارے موٹاپے کا مسئلہ بن رہا ہے اور موٹاپے کی وجہ جو بن رہا ہے، تو اس پہ بھی اگر غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے جو حدیث پاک میں بتایا گیا، تو انشاءاللہ بہت سارے پیٹ کے امراض سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کھانے کے ہر نوالے پر امیر اہل سنت عام طور پہ بتاتے رہتے ہیں اور آپ مدنی چینل پہ سنتے رہتے ہوں گے کہ ہر نوالے پر یا واجدو پڑھتے رہیں، تو اس پہ عمل کریں۔ مدنی چینل کے سب ناظرین اور جنہوں نے احتشام بھائی کال کیا اپنی والدہ کو بھی یہ بتا دیں، جو بھی کھانا کھائیں ہر نوالے پر ایک دفعہ یا واجدو کہہ لیں، انشاءاللہ وہ نوالا پیٹ میں جا کے نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ موٹاپے سے نجات حاصل ہو جائے، کھانا کم کر دیا جائے۔ اب کھانا کم کرنے کا کہا کہ ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی اور ایک حصہ سانس ہوا کے لیے چھوڑا جائے۔ اب ایک دم سے کم کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ کمزوری اور سست آ جائے گی، اور اس سے یوں ہو سکتا ہے کہ عبادات کے اندر بھی مشکل ہو۔ تو ایک دم سے وزن کم، ایک دم سے جو ہے وہ وزن کم ہوگا بھی نہیں، اور ایک دم سے کھانا بھی کم نہیں کرنا آپ نے۔ کس طرح کھانا کم کیا جائے، کس طرح وزن کو کم کیا جائے اور کھانا کو کس طرح جو ہے ایک لیول پہ لایا جائے، تو اس کے لیے الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مشہور زمانہ کتاب فیضان سنت کا باب پیٹ کا کفل مدینہ، اس کا ضرور مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو ایسے ایسے مدنی پھول ملیں گے کہ جس میں کھانا کم کرنے کا طریقہ کہ کس طرح کھانا کم کیا جائے، اور ایسے ایسے مدنی پھول ہیں کہ جسمانی وزن کو جو ہے بڑھتے ہوئے وزن کو کیسے روکا جائے، یا بڑھ چکا ہے اس کو کم کیسے کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو روحانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے بھی اس کے اندر بہت سے مدنی پھول انشاءاللہ ملیں گے۔ جی آپ نے واقعی بہت پیاری جو ہے مدنی چینل کے ناظرین کو توجہ دلوائی اس کتاب کے بارے میں۔ تو ڈاکٹرز کے کال بھی سنے جاتے ہیں کہ امیر اہل سنت نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی یہ کتاب ایسی کتاب ہے، ایسی زبردست کتاب ہے کہ امیر اہل سنت نے اس کتاب میں اتنے مفید اور حکمت عملی کے ساتھ جو ہے لکھا ہے کہ جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کتاب میں کیا ہے۔ تو میرا اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے یہ مدنی مشورہ ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور 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 حاصل کریں، اور اس کے علاوہ کہ جو بیرون ملک سے سن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ کہ الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس کے اوپر بھی جو ہے یہ کتاب موجود ہے، آپ یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کتاب کو حاصل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ تو یہ کتاب ضرور حاصل کریں اور اس سے مدنی پھول انشاءاللہ، علمی مدنی پھول انشاءاللہ ضرور اس سے سیکھیں گے۔ تو بہرحال ہمارے احتشام بھائی جنہوں نے کہا، تو ایک تو آپ کو یہ علاج اس کا مل گیا کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، یہ سب مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے۔ دوسرا آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، کمر میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے 29 بار 29 ٹائم یا مہیمنو 29 بار پڑھ کر وہ خود اپنے اوپر دم کر لیں، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دم کر لیں۔ اگر خود دم نہیں کرتی، جیسے آپ ہیں، اپنی والدہ کو آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل کمر کا درد جاتا رہے گا، بیماری دور ہوگی۔ اور ساتھ ہی اگر کوئی مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ ان امراض سے بچنا چاہتے ہیں، کمر درد سے، بیماریوں سے یقیناً سب بچنا چاہتے ہیں، تو یہ حفاظت کی نیت سے اگر کوئی روزانہ 29 بار 29 ٹائم یا مہیمنو پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسئلہ حل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بچوں کو وبرکاتہ۔ نیک کرنے کا وظیفہ فرما دیں جی۔ بچے کو نیک کرنے کا وظیفہ، تو اس کے لیے الحمدللہ عز و جل ایک تو یہ ہے کہ نافرمان بچہ ہے، بچے کو آپ نے نیک کرنا ہے، نیک بنانا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے، اور ہر والدین یہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یا شہیدو بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ 21 ٹائم یا شہیدو پڑھیں۔
اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک، انشاءاللہ عز و جل بچہ نیک ہوگا۔ صبح جب سویا ہوا ہو پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ صبح کے ٹائم میں پڑھ دیں۔ اسی طریقے سے جب بچہ سویا ہوا ہو تو اس کے 3 قدم دور کھڑے ہو کے سرہانے کی طرف سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سب کو آتی ہے یہ صورت، تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اول و آخر درود پاک پڑھ کے بسم اللہ شریف پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بچے کی عادتیں درست ہوں گی، بچہ نیک ہوگا، آپ کا کہنا مانے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بچہ نیک ہوگا۔ مدنی چینل کے سب ناظرین کو اس کی عمل کی اجازت ہے، سب اس کے لیکن جتنے بھی وظیفے بتائے جا رہے ہیں سب میں وہی ہے کہ اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد افضل اتاری اٹک شہر سے کر رہا ہوں۔ صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو مور کا درد ہے، ان کو شدید تکلیف رہتی ہے، اس کے بارے میں بھی روحانی علاج بتا دیں، اور اس کے علاوہ میری والدہ کے سر میں شدید درد ہے، ان کی سر میرے شریعت کے لیے بھی روحانی علاج بتا دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل بھائی، اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کے والد کے مہروں کا درد جو ہے دور فرمائے۔ آمین۔ مہروں کے درد کے لیے وظیفہ جو ہے پیش خدمت ہے، روزانہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو یا معیدو کا ورد رکھیں، انشاءاللہ عز و جل مہروں کا درد جو ہے جاتا رہے گا۔ اور افضل بھائی سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کے والد کا ڈاکٹروں سے باقاعدہ علاج چل رہا ہے اور انہوں نے جو ہے مہروں کے درد کی تشخیص کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے مختلف حصوں میں مسکولر پین ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے بھی کمر کے مہروں میں درد محسوس ہوتا ہے، تو برائے کرم کسی اچھے تھراپسٹ سے بھی مشورہ کر کے ہلکی پھلکی جو ہے ورزش بھی کریں، امید ہے کہ اس سے بھی جو ہے درد میں افاقہ ہوگا۔ اور دوسرا جو انہوں نے اپنی والدہ کا مسئلہ بیان فرمایا سر کے درد کا، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے سر کے درد کو دور فرمائیں۔ گھریلو علاج، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 47 پر درد سر کا علاج جو ہے لکھا ہوا ہے کہ سورۃ الناس جو ہے 7 بار پڑھ کر سر پر دم کیجئے، اور یہ اول آخر جو ہے اس میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ سورہ ناس جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کر جو ہے دم کیجئے، اور پھر پوچھئے کہ اگر ابھی بھی درد باقی ہے تو دوسری بار بھی جو ہے دم کیجئے، اور اگر ابھی بھی درد باقی ہو تو تیسری بار بھی اسی طرح دم کیجئے۔ پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا، کیسا ہی شدید درد ہو، 3 بار انشاءاللہ عزوجل دم کرنے سے جو ہے وہ تمام کا تمام درد جو ہے انشاءاللہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، مدنی چینل کے تمام ناظرین کو میٹھے مدینے کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے، اور بہت پیاری بات ہے کہ الحمدللہ مدینے کی حاضری کے لیے وظیفہ پوچھ رہے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے ہم دنیاوی اپنے مشکلات مصائب، ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ایسی بھی طلب ہونی چاہیے بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، جو ہے عذاب قبر سے نجات کے لیے، عذاب جہنم سے نجات کے لیے، مکہ مدینے کی حاضری کے لیے، آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی وظیفے پوچھے جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا بھی ماحول بن جائے۔ بہرحال الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے یہ ذہن دیا ہے کہ ہمارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، اور مسلمانوں میں الحمدللہ مدینے کی حاضری کی طرف تو پائی جاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کہ مدینے کی حاضری کے لیے کوئی وظیفہ، جس کے لیے امیر اہل سنت نے بڑا پیارا وظیفہ لکھا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ عصر تا مغرب، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد، جیسے اسلام بھائی ہیں تو مسجد کے اندر، اسلام بہن ہیں تو گھر میں ہی باوضو قبلہ رو بیٹھ جائیں اور عصر تا مغرب پڑھتے رہیں، درمیان میں تھوڑے دیر کے بعد چند مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، پھر یہی پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں۔ جب مغرب میں تھوڑا سا وقت باقی رہ جائے تو وظیفہ ختم کر کے آخر میں چند مرتبہ درود پاک پڑھ کر
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگے. ہر جمعے کو یہ عمل کریں, ہر جمعے کو یہ کریں تو بہتر ہے. اگر جمعے میں نہ کر سکیں تو کسی بھی اور دن کر لیں. روزانہ کرنا چاہیں, روزانہ وقت ہے, روزانہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ اس کو کریں. انشاءاللہ عز و جل مدینے کی حاضری کے ساتھ ساتھ بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, بہت ساری مرادیں انشاءاللہ عز و جل پوری ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو بھی اور ہم سب کو بھی مدینہ شریف کی بعد حاضری عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ظفر اقبال بول رہا ہوں اٹلی سے. میری پرابلم یہ ہے کہ میری بیوی کا دوپہر کو 12 بجے یا 1 بجے سے آدھے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں اور کان میں اور دانتوں میں بھی وہ درد چلا آتا ہے, اور شام کو 5-6 بجے کے قریب آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے درد, اور رات کو بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ کبھی درد ہوا ہی نہیں ہے. برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی ظفر بھائی کی زوجہ کو شفا عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 48 پر درد شقیقہ یعنی آدھے سر درد کا علاج لکھا ہوا ہے. بعد نماز عصر سورۃ التکاثر مکمل 1 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کیجئے, انشاءاللہ عز و جل درد میں افاقہ ہوگا. اور اسی کتاب میں یعنی گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 63 سے دانتوں اور کانوں کی حفاظت کا نیز درد سے نجات کے لیے بھی ایک آسان سا عمل سن لیجئے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیے اور رب العالمین بھی بڑھا دیں, یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا کریں تو بہتر ہے. اور جبکہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ کہنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بارے میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے گا اسے کبھی داڑھ اور کان کا درد نہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ وظیفہ آپ نے سماعت فرما لیا, اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی کو مرگی کی تکلیف ہے, وہ سعودی عرب میں, آج بھی اس کو تکلیف ہوئی ہے, ڈاکٹری علاج بہت کروایا ہے تو نہیں اس کو آرام آ رہا ہے. کوئی روحانی علاج بتائیں جناب. اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا عطا فرمائے اور ان کی بیماری دور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے, اس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مرگی کا دورہ اس کو پڑا ہوا ہے. آپ نے اس کے کان میں کچھ پڑھ کے دم کیا, وہ فوراً ٹھیک ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات سورہ مومنون 18ویں پارے کی یہ آخری آیات ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو یہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں آیات. تو یہ 4 آیتیں ہیں آخر تک. سورہ مومنون 18ویں پارے میں اس کی آخری 4 آیات ہیں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ 4 آیات پڑھی ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آیات پہاڑ پر پڑھ کے دم کی جائیں وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے. یعنی اتنی ماشاءاللہ پاورفل آیات ہیں. تو آپ بھی جن اسلام بھائی نے عرب شریف سے کال کی ہے تو یہی 4 آیات سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کر جو ہے اپنے گھر والوں پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل مرغی کے مرض سے ان کو نجات حاصل ہوگی, شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو پڑھ کے یہ روزانہ دم کرتے رہیں, اول و آخر درود پاک اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلاتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ کال ویڈیو کال ہے. آئیے یہ کال دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے غلام محمد اور کراچی سے تعلق ہے۔ 2 سال سے شوگر ہے، اس کا علاج کرا رہا ہوں لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام محمد بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شوگر کے مسئلے سے شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کا بہترین علاج جو ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصدیق گھریلو علاج کے اندر بھی موجود ہے کہ خشک سونف اور خشک آملہ ہم وزن پیس کر باریک چھان کر اس پر جو ہے 313 بار درود شریف پڑھ کر دم کر لیجئے اور 6 گرام جو ہے تا حصول شفا روزانہ صبح و شام جو ہے تازہ یا مٹکے کے پانی سے استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے شوگر کم کرنے کا بہترین علاج جو ہے آپ پائیں گے اور یعنی یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے آپ کی شوگر کم فرمائے۔ یہ تو آپ نے ان کو گویا گھریلو علاج بتایا، روحانی علاج بھی ہے، گھریلو علاج بھی ہے۔ روحانی علاج یوں کہ اس پہ درود پاک پڑھ کے دم کرنا ہے، الحمدللہ۔ تو اب یہ تو ایک تھا علاج آپ نے بتایا، اب ایک علاج ان کو دکھاتے ہیں شوگر کے مرض سے۔ تو جو دکھایا ہے، دکھانے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کر لیں اسلام بھائی کہ انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم سب عمل کریں گے، بالخصوص جو شوگر کے مریض ہیں وہ یہ مدنی بہار نہ صرف سنیں بلکہ مدنی بہار کو دیکھیں بھی۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھ کے ایمان تازہ ہوگا اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اس مدنی بہار پہ عمل کریں گے۔ اور مدنی بہار کیا ہے آئیے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ شوگر سے نجات جو ہے وہ کیسے حاصل ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اعجاز اتاری ہے، کراچی کے شہر لیاقت آباد سے میرا تعلق ہے۔ میں 5 سال سے تقریباً شوگر کے مرض میں مبتلا ہوں اور شوگر کی وجہ سے میرے سیدھے پیر کے اندر زخم تھا جس کا میں نے کافی علاج کرایا، ڈاکٹر علاج کرایا، حکیمی علاج کرایا، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا اور وہاں بھی میں نے اپنی دوائی جاری رکھی اور اس کے بعد جب میں قافلے سے گھر لوٹا تو صبح میں نے دیکھا کہ میرے پیر کا زخم قافلے کی برکت سے غائب تھا۔ دوسرے اسلامی بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا تو شوگر کے مرض سے نجات مل گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں انشاءاللہ، خود اگر شوگر کے مریض ہیں تو قافلے میں سفر کریں، دعا کریں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ برکتیں نصیب ہو جائیں۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے تو آپ سفر کر کے ان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو بہرحال ہمارے آج کے سلسلے روحانی علاج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں پھر جو ہے آپ کے کالز اور اس کے جوابات۔ اللہ عز و جل پیارے محبوب علیہ السلام کی دکھیاری امت کے دکھ درد، بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، گھریلو ناچاکیاں، قرض داریاں وغیرہ دور فرمائے اور ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔